नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नकवी साहब, बलूचिस्तान में बहुत सारे कैडेट कॉलेज बने हैं, बहुत सारी सड़कें बनी, बहुत सारे कंटोनमेंट बने। वहाँ पे फौज ने बहुत काम किया, वहाँ के लोगों को स्कॉलरशिप मिलती हैं, वहाँ के लोगों का कोटा सिस्टम है, वहाँ के नौजवानों को पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ें और उसके बाद बंदूक उठा लें तो रियासत क्या करे? आमना उल्फा साहब, सर वो एपिस्टाइन जो था ना, जो एपिस्टाइन का मुझे तो केस बात है, करने ही नहीं सेनेटर देते, कहते हैं आप चुप करके बैठो। वो पढ़ा हुआ है किधर से? फ्रॉम द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। आप एक प्रोग्राम में एक ही मेहमान बुला लिया करें। लेकिन अगर वो बिगड़ गया तो आप यूनिवर्सिटीज को ब्लेम करेंगे या एपिस्टाइन को ब्लेम करेंगे? एक आदमी से या चंद लोगों से आप उस पूरे प्रोसेस को नहीं कंडेम करें। आमना साहब, ये जो मामला शुरू हुआ है, सीएम की और पीएम की मुलाकात हुई है, आप समझिए कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें आएंगी? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले सियासी पार्टियों को सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। हर कोई अपने मफादात की बढ़के मारता है, हर कोई अपने सियासी मफादात को सामने रख के सिर्फ दिखावे की सियासत कर रहा होता है। और जिसको कहते हैं ना, होल हार्टेडली कोई भी मुल्क और कौम के साथ उस तरीके से सिंसियर मुझे नज़र नहीं आता। बात यह है कि सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे कुछ इश्यूज़ के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए। क्या हुकूमत वक्त को ये नहीं चाहिए? भले वो हुकूमत किसी भी वजह से बन गई, अब बन गई है, अब वो कम से कम ये तो प्रिटेंड करें ना कि वहाँ पे जाके बैठें और वहाँ पे जाके बैठकर तमाम सियासी पार्टियों को वहाँ पे इनवाइट करें। वहाँ पे उन सब की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उस प्रॉपर बलूचिस्तान के अंदर बैठ के वहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको भी बुलाया जाए। ये क्यों नहीं वहाँ पे जाते? क्यों नहीं वहाँ पे जाके तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा करते? क्यों नहीं उनका मौक़िफ़ भी लेते? सबसे पहले तो टॉलरेंस पैदा करनी होगी ना, दूसरी अपोजिशंस को भी बर्दाश्त करना होगा, दूसरी तीसरी छोटी बड़ी पार्टीज़ को सबको वहाँ पे बिठाना होगा। सबसे पहले तो अपने बर्दाश्त का लेवल जो है ना, जो हुकूमती सतह पे, भाई आप तो हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपको किस बात का कॉम्प्लेक्स है? आप आए, आके सबको इकट्ठा करें, बात करें। जो नहीं आएगा इस इशू के ऊपर बात करने के लिए, वो आवाम के आगे खुद जवाबदेह होगा। देखें, 177 बंदे वहाँ पे हमारे, जो हमारी फौज है इस वक्त वहाँ पे दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए वो जानों से जा रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट बार बार ऑफर कर रही है मुज़ाकरात की, अगर पीटीआई उसका हिस्सा ना बने तो गवर्नमेंट क्या करे? इन्होंने खुद, अच्छा पीटीआई का नहीं है, ये जाए ना वहाँ पे जाके बैठे, पहले वहाँ पे बैठ के बाकी लोगों को तो इकट्ठा करें ना, बात तो करें। बात ये है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी आओ बात करो, और जब कोई आने लगता है, बात करने लगता है, तो उसके लिए रास्ते बंद कर देते। ऐसे नहीं होता, खुला दिल करना पड़ेगा, बर्दाश्त का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ये मसले का हल ऐसे नहीं निकलेगा। एक तरफ तो सीएम केपी के कह रहे हैं जी मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, 8 फरवरी का उन्होंने अनाउंस कर दिया, मूवमेंट चल रही है, वो कहते हैं जी मुजामत से मुफाहमत निकलेगी। दूसरी तरफ आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है। ये क्या देख रहे हैं आप? आने वाले दिनों में कुछ चीजें बेहतर होने जा रही हैं? देखें जी, मुझे ये लगता है कि जो आज मुलाकात हुई है, ये एक बर्फ पे के लिए अल्लाह करे ये ब्रेक थ्रू शामिल हो। लेकिन अब क्योंकि 8 फरवरी राउंड द कॉर्नर, मैं ये तो देखता हूँ कि बिल्कुल प्रोटेस्ट होंगे। लेकिन पीटीआई का एक चीज ध्यान रखें, मैंने पहले भी कहा था कि इन्होंने आज भी कंडेम किया ये दहशतगर्दी, और कल भी मैं देख रहा था सीएम केपी ने दहशतगर्दी और इनको बलूचिस्तान में ये जो हुआ है इनको उन्होंने बड़ा कंडेम किया है। और आपको मालूम है कि तीरा में कितना जबरदस्त के हवाले से अमन जिरगा हुआ है, उन्होंने अमन सफेद झंडे लहरा दिए। सो सम गुड थिंग्स आर हैपनिंग कि पाकिस्तान, देखें डिस्पाइट ऑल व्हाट हैज हैपेंड इन केपी, वहाँ के अवाम जो है वो अभी भी 200% पेट्रियोटिक पाकिस्तानीज हैं, वो अभी भी पूरे अमन की बात कर रहे हैं और वो बिल्कुल रियासत पाकिस्तान के साथ है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कि कोई सानिया हो, इससे पहले कि कोई सानिया हो, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे एक टेबल पे बैठ जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ठीक है 8 फरवरी में जो अपना है जो ऑब्जर्व करना पीटीआई ने वो करेंगे, लेकिन मुझे नजर आ रहा है
کہ وہ بھی اندر سے پریشان ہے, کیونکہ کوئی پاکستانی خوش نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ اس بلوچستان میں ہو رہا ہے. ہم تو یہاں تک کہہ رہے ہیں, صبح سے لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, کہ یہ بسنت جو بنائی جا رہی ہے, بھائی پنجاب کو بھی اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے کہ ایک نیشنل سینسٹیوٹی ہوتی ہے. ایک طرف بلوچستان میں ہم کتنے معصوم شہری جو ہے وہ بھی تو مارے گئے نا, دہشت گردوں کے علاوہ ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے وہاں پہ, اور اسی طرح تیرا ویلی میں جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں, ہمارے بھائی ہیں پشتون. تو لہذا اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کی معاملات کو سمجھنے کے لیے یہ بسنت کا جو تہوار ہے, یار خدا کے لیے ذوالفقار صاحب آپ بھی اس پہ بات کریں, اس کو بالکل لوگ کی ہونا چاہیے یا اس کو کینسل کریں. 25 سال اگر بسنت نہیں ہوا, نہیں کہ بسنت جو ہے آج 3 دن کے لیے منائی جائے, ٹھیک ہے, لوگوں کا پیسہ خرچ ہو گیا, بند کیا تھا, خود ہی شروع کر دیا. جو میں بات کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی فردوس نقوی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف اشارہ کیا. It is all about winning the hearts and minds of the people of Balochistan. It is all about winning the hearts and minds. دیکھیں بلوچ خواتین تو کبھی گھر سے نکلتی نہیں ہے, ان کے معاشرے میں نہیں ہے, سوشل ٹریڈیشن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور کہاں سے وہ بلوچ نکلے, خواتین نکلی کہ اب وہ سوئسائڈ بامبر بننا شروع ہو گئی. تو ہم نے وہ جو چند ہزار لوگ ہیں جو کہ مس لیڈ ہو گئے, مس گائیڈ ہو گئے بائی دی دہشت گرد تو ہمارے اور ہتھیار اٹھائے, ان کا جواب تو ہتھیار کے ساتھ ہوگا. تو ان کو بھی تو ون بیک کرنا نا, وہ کون ون بیک کرے گا؟ وہ فوج کا کام نہیں ہے, وہ سیاستدانوں کو کام ہے. مجھے ایک بات بتائیے برگیڈ صاحب, جو چائنا کا اور ہمارا چونکہ آج کل امریکہ کے ساتھ بڑا رومانس چل رہا ہے, تو چائنا کے اور امریکہ کے درمیان کچھ توازن بھی ہم رکھ رہے ہیں, یا الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ امریکہ تو کبھی ہمارا دوست ہو نہیں سکتا, نہ جوش ہمارے کو دوست ہو سکتے ہیں, اسرائیل ہو سکتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو ٹیسٹڈ فرینڈ ہے چائنا اس کو بھی ہم نہیں, اس میں بالکل ایک تھوڑا سا سرموری تو نظر آ رہی ہے, وہ انتھوزیازم نہیں ہے, بیکاز ہم بہت زیادہ کچھ امریکہ کے نزدیک ہو گئے. لیکن امریکہ نے دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کیا کہ ہم معدنیات اپنی پیش کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, ان کے امریکن انویسٹمنٹ آئے, لیکن جو بھی انٹرنیشنل منرلز کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں انڈیا کو بلایا گیا, پاکستان کو نہیں بلایا گیا. یہ کیا وجہ ہے؟ انڈیا کو وینزویلا کے اندر انہوں نے کہا ہے سارا آئل انڈیا خریدے, ایران سے بند کر دی ہے. ایران کا اگر راستہ ایک بند ہوا ہے, اور آپ کی تو ضرورت ہی نہیں کہ آپ ایران سے لے لیں, کم از کم ایران میں اگر انڈیا آؤٹ ہوا ہے تو آپ ایران سے لینا شروع کر دیں. اور ذہن رکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ یو ٹرن کے بادشاہ ہیں. آپ دیکھیں نا, مودی کے ساتھ فون کال پہ بات ہو گئی نا ان کی, تو معاملہ تھرو ہو گیا ان کا آپس میں. فردوس شمیم نقوی صاحب, یہ کم از کم جو چیزیں چل رہی ہیں جس طرح سے, ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کا ایک سٹرانس ہے, لیکن جو انٹرنیشنل صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے آپ کی پارٹی کو بھی جسد دکھانا چاہیے. لیکن جو میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کا ہم یہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہم نے آئسولیٹ کر دیا انڈیا کو, مڈل ایسٹ سے بھی آؤٹ ہو گیا, ایران سے بھی آؤٹ ہو گیا, جگہ جگہ سے. لیکن ایران سے اگر آؤٹ ہوا تو امریکہ نے اس کو کمپلسیٹ کر دیا, وینزویلا کے اندر سارا آئل وہ خریدے گا. پھر یورپی یونین کے ساتھ اس نے ایگریمنٹ کر لیا, ٹرمپ اس پہ بھی چپ کر گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی انڈیا اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے اور امریکہ کا, یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں کیوں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ انڈیا فارغ ہو گیا؟ سر ہمیں نہیں غلط فہمی عوام کو دی جاتی ہے. جنہیں پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی, دا ورلڈز موسٹ پاپولس نیشن اینڈ دا 4th لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ, یہ کون ہے؟ پاکستان نہیں ہے, یہ انڈیا ہے. کوئی ملک اپنے انٹرسٹ کو سیکریفائز نہیں کرتا پاکستان کے لیے, چاہے وہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو, فرانس ہو, جرمنی ہو, کوئی بھی ہو, سعودی عربیہ ہو, کنٹری ٹو کنٹری ریلیشنز ہوتے ہیں, ظاہر ہے کسی رومانس کی بنیاد پہ عربیہ ہو, بنیاد پہ ہوتے ہیں. آپ بات نہیں مکمل کرنے دیتے, بیچ میں لقمہ دیتے ہیں یا کیا ٹوکتے ہیں, نہیں سمجھ میں آتا, لیکن وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. تو میں جو بات کہہ رہا تھا کہ چاہے کوئی پاکستان کی عظیم دوست, یو اے ای, برادر ملک, یہ وہ سب برادر کچھ نہیں ہوتا. ایوری مین فار ہمسیلف ہے. یو گاٹ ٹو لک آفٹر یور اون انٹرسٹ ایز اے نیشن. دیٹ از واٹ یور پرائرٹی شوڈ بی. پاکستان فرسٹ. کیوں بے وقوف بنتے؟ ہمیں اپنے کیا, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں؟ یہ ہم نے تو بیانیہ نہیں دیا تھا کہ ہم نے ڈپلومیٹکلی انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا. ہمیں تو تانے دیے جاتے تھے
کہ پی ٹی آئی نے جو اسٹینسنگ کی ہے اس کی وجہ سے فارن پالیسی کا میجر فیلئر ہوا ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد. اور جہاں تک میری بہن آمنہ تعلق ہے، آمنہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر حکم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھے کو اچھا کہو اور برے کو برا کہو. بالکل صحیح کہا. اگر کوئی جماعت ملک کے مینڈیٹ کو چوری کرے، ووٹ کو چوری کرے، اور مجھے ایک منٹ ذوالفقار صاحب، یہ میرے یقین کی بات ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. اگر مجھے یقین ہے تو مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ابو جہل کے ساتھ ہاتھ ملاؤں، میں ابو سفیان کو گلے لگا لوں. وہ ٹھیک ہے کہ ان کے اندر اتنی بات پھر مکمل کرنے دیں مجھے، ایک جملہ دیتا ہوں. یہ دوسری بات ہے کہ اسلام کو پھیلانے کی خاطر انہوں نے اس کے گھر میں بھی جو چلا گیا اس کو بھی امن کی جگہ قرار دی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہیں ہمارے دوست ہیں یا ہم ان کے ساتھ چلیں گے اور یہ ہماری صفوں میں آ کے فیصلہ کریں. فیصلے وہی کریں گے جو پاکستانی ہیں، اور فیصلہ وہ جو محکوم ہو جائے، کسی کا مجبور ہو جائے، وہ پاکستان کے لیے کبھی اچھے فیصلے نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. اپنا نقوی صاحب نے جو فردوس نقوی صاحب نے جو مجھے خاص طور سے مخاطب کر کے جو بات کی، میں اس کی تہ تک بالکل پہنچ گئی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات نہیں ہو رہی. ہم یہاں پہ کوئی 100% شریعت نافذ نہیں ہے، نہ ہم شریعت پہ چلنے والے کوئی لوگ ہیں. ہر پارٹی کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. ہمیں اس وقت کسی اسلامکلی کوئی ایسے ایجنڈے پہ ہم بات نہیں کر رہے. ہم تو اس وقت دہشت گردی سے بات کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، سب مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، اور افواج پاکستان بھی مسلمان، اور ہر پارٹی کے اندر مسلمان لوگ موجود ہوتے ہیں. سارے 100% کوئی پاکستانی عوام ساری دیکھیں دو حصوں میں ہم کسی کو نہیں بانٹ سکتے. بہت سے لوگ مجبوری کی بنا پر بھی دوسری جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے صدقے دل سے پکے پاکستانی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اس ملک کے ساتھ مخلص بھی ہیں، لیکن کچھ کمٹمنٹس کی وجہ سے وہ جب انہیں موقع ملتا ہے وہ آ بھی جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے نظریے کو چھوڑ کے ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، یزید کو چھوڑ کے عاشورے والے دن آ گیا تھا. دیکھیے بات سب سے جو امپورٹنٹ ہے نا اس وقت، اور حریت، اللہ معاف کرے ہم ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں. میں تو اس وقت جو بات نہیں آتا عاشور کے تو اس کو لعنت پڑ رہی ہوتی. بات یہ ہے کہ اس وقت جو اسلحہ دہشت گردوں کے پاس آ رہا ہے اور وہ سرحدوں سے کس طریقے سے اسمگل ہو کے یہاں پہ پہنچ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں فوج کے ہاتھ بھی مضبوط کرنے ہیں. ہمیں بہرحال اپنی سرحدوں کو بچانا ہے. ہمیں ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، ادروائز ہمارے ہاتھ سے رہتا جو آدھا ملک ہے نا وہ بھی چلا جائے گا. ہم اس بحث میں اگر الجھ گئے کہ جی فلانا صحیح مسلمان نہیں ہے، فلانا مسلمان ہے، اس کا فیصلہ کرنے والے میرے بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اللہ معاف کرے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی کے لیے کوئی فتویٰ جو ہے نا ہم نافذ کر سکے، نہ ہماری اتنی حیثیت ہے. میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. دشمنوں کی نظریں وہاں پہ گڑی ہوئی ہیں، آج سے نہیں، وہ معدنیات سے بھرا ہوا ایریا ہے، اور ہمارا ایک بازو کٹ چکا ہے. ہم دوسرے کو بھی کاٹ دیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ جی میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. بھئی ہم نے بیٹھنا ہے، ہم نے اپنی جگہ بنانی ہے. ہم وہاں پہ بیچ میں بیٹھ کر اتنے دھڑلے سے ہمیں بات کرنی چاہیے، دو ٹوک بات کرنی چاہیے، اور پورا ساتھ دینا چاہیے کہ باقی سب کو خاموش کرا دے کہ ہاں ہم بلوچستان کے ساتھ ہیں، اور ہم بلوچیوں کو انصاف دلا کے رہیں گے، اور انہی کے پلیٹ پر. دیکھیں آمنہ الفت صاحبہ کا بھی پی ٹی آئی سے تعلق ہے، آپ کا بھی پی ٹی آئی سے تعلق ہے، نقطہ نظر مختلف ہے. اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. برگیڈ صاحب بتائیے. دیکھیں میں شاید آپ کو ضرور یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی عطا اللہ مینگل صاحب کی. میں ان سے خوش ہوں نہ ہوں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن الیکٹڈ گورنمنٹ کو، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے ڈسمس کیا، واٹ ایور بی دا ریزن. اس کے بعد سے آج تک
पहली जो नॉन इंसर्जेंसी थी वो उसके बाद शुरू हुई और आज तक हम समझ नहीं सके। फिर वो ट्रेजिक डेथ होगी अपना अकबर भुगती साहब की, बड़ी मैं उसमें क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप, जिन्होंने बलूचिस्तान को रिकवर करने में, जो आपने भी थोड़ी बात की थी, इतना मैसिव वहां पे एजुकेशन प्रोग्राम, वोकेशनल प्रोग्राम, उसके बाद कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कैडेट कॉलेजेस, और आपको पता है हजारों की तादाद में बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस में इंडक्ट किए गए ताकि उनकी सेंस ऑफ डेप्रिवेशन खत्म की जाए कि जनाब हमें तो रिप्रेजेंटेशन ही कोई नहीं है। तो बड़ा काम किया गया, उसके बाद सीपैक आया ये, लेकिन उस तरह की गलतियां हमने दोहरानी नहीं है। हमें बड़ी मुश्किल से बलूचिस्तान को यहाँ तक लेके आए हैं, और अगर ये बीच में एक बैड पैच आ गया है, इसकी भी हतमियत अमली बनानी चाहिए कि हम देखें कि इनको ब्रिगेडियर साहब माजरत के साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे अगर इजाजत दें, मुझे इजाजत दीजिए। देखिए मेरी बात सुने, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मेरा ताल्लुक अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ से है, चौधरी परवेज इलाही साहब से, और मैं समझती हूँ कि जी ये चीज़ हमारी पार्टी में या हमारी लीडरशिप से गलत हो रही है, मैं लॉयल ही नहीं हूँ अगर मैं उनको निशानदेही नहीं करती या मैं उनको कहती नहीं हूँ कि भाई आप गलत कर रहे हैं, मुझे अपना मौक़िफ़ दे देना चाहिए। हम आज जिस तरीके से तितर बितर बिखरे पड़े हैं, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि हम अपनी राय का सही तरीके से इजहार कर सकें। लोग डरते हैं, लोग खुशामद करते हैं, लोग सिर्फ वही कहते हैं जो उन्हें लगता है कि लीडर जो कह रहा है ना दिन को रात, तो हम उसको रात ही कहते रहेंगे तो हमारी जगह बनेगी। हमारे अंदर यह हौसला होना चाहिए कि हम सही को सही और गलत को गलत कह सकें। ठीक है, उसके बदले में क्या होगा, ज्यादा आमना उल्फत को खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। सो व्हाट, शुक्रिया। सही को सही और गलत को गलत कहने का जिस दिन हमें हौसला आ जाएगा, हमें जुर्रत आ जाएगी, उस दिन सारे मामलात इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। अभी यहाँ इजाजत चाहेंगे, कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए मौज़ूआत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।